بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیفہ ہارون کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بہلول ایک بے زر اور مفید انسان ہے۔ اس کی شگفتہ باتوں کی حکمت دفن تباہ کا ذریعہ بھی بنتی تھی۔ وہ بغداد شہر کا ایک پسندیدہ اور ہر دل عزیز کردار تھا۔ جب بھی خلیفہ ہارون اس کے ساتھ سختی کرنا چاہتا، اس کی شوخی میں چھپی ہوئی دانش مندی اسے صاف بچا لی جاتی۔ بہلول کی تمام زندگی اسی آنکھ مچولی میں گزری۔ ہارون کوشش کرتا رہا کہ اسے کسی طرح پھانس لے یا اس کا قصہ ہی تمام کر دے، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ بہلول اپنی دیوانگی کا لبادہ اوڑھے اس کے اور اس کے وزیروں کے سامنے کھڑا انہیں آئینہ دکھاتا رہا۔ وہ اپنے پاگل پن کی دوڑ میں نہ صرف اپنی جان بچاتا رہا بلکہ انہیں علم و حکمت کی تعلیم بھی دیتا رہا اور اپنے جنون کا سہارا لے کر عوام کی مشکلیں حل کرتا رہا۔ ایک مرتبہ خراسہ کا ایک مشہور فقیہ بغداد آیا۔ ہارون کو بھی اس سے ملاقات کا اشتیاق ہوا۔ اس نے اسے دربار میں بلایا، گرم جوشی سے اس کا خیر مقدم کیا اور بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ فقیہ اس عزت افزائی پر پھولے نہیں سما رہا تھا اور ہارون پر اپنے علم کی دھاک بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک بہلول کہیں سے پھرتا پھراتا دربار میں آ نکلا۔ اس نے سلام کیا۔ ہارون نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ فقیہ نے اس کا معمولی لباس، بوسیدہ گدڑی اور دھول میں اڑی ہوئی جوتیاں دیکھی اور قدر حیرت سے بولا کہ آپ بہت مہربان اور فراخ دل ہیں کہ معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں۔ بہلول اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنا عصا کھٹکھٹاتا اس کے قریب پہنچا اور بولا، قبلہ گستاخی معاف، آپ اپنے ناقص علم پر کیوں اس قدر مغرور میں؟ آپ میری ظاہری حالت کا خیال نہ کیجیے اور میرے ساتھ علمی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ فقیہ نے ایک نگاہ غلط انداز اس پر ڈالی۔ میں نے سنا ہے کہ تو پاگل ہے اور میں پاگلوں سے مباحث نہیں کیا کرتا۔ میں نے کب کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں؟ میں تو اپنے پاگل پن کا خود اقرار کرتا ہوں، مگر آپ ہیں کہ آپ کو اپنے کم علمی کا کچھ پتہ ہی نہیں، بہلول نے مت سے کہا۔ ہارون نے قہر آلود نگاہوں سے بہلول کی طرف دیکھا۔ بہلول، خاموش رہو، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ خراسہ کے نامور فقیہ ہیں، اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے علمی مباحثہ کریں۔ بہلول نے اطمینان سے کہا۔ ہارون بھی علمی مباحثوں اور مناظروں کا شائق تھا۔ وہ اس فقیہ سے بولا، کیا مذائقہ ہے؟ تمہیں بہلول کی دعوت قبول کر لینی چاہیے، تو پھر میری ایک شرط ہوگی۔ فقیہ بولا، اجازت ہے، تم جیسی چاہو شرائط طے کر لو۔ ہارون نے اجازت دی۔ فقیہ بولا، میری شرط یہ ہے کہ میں بہلول سے ایک معاملہ پوچھوں گا، اگر اس نے درست جواب دے دیا تو اسے 1000 اشرفیہ دوں گا اور اگر یہ ناکام رہا تو مجھے 1000 اشرفیہ دینے کا پابند ہوگا۔ بہلول مسکرایا، ہم فقیروں کے پاس مال دنیا کہاں؟ ہاں، میں خود کو آپ کے سپرد کر سکتا ہوں کہ آپ ایک غلام کی طرح مجھ سے کام لیں اور اپنی 1000 اشرفیاں پوری کر لیں، اور اگر میں 1000 اشرفیہ جیت گیا تو وہ ناداروں اور محتاجوں کا حصہ ہے کہ امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی دولت ضرورت سے زیادہ ہے وہاں یقیناً کسی حقدار کا حق ضائع ہو رہا ہے۔ مجھے منظور ہے، اور کیا تم تیار ہو کہ میرا معاملہ حل کرو؟ فقیہ نے کہا، بصر و چشم۔ بہلول نے جواب دیا، عالی جا، آپ کی بھی اجازت ہے؟ فقیہ نے ہارون سے پوچھا، اجازت ہے۔ ہارون نے شاہانہ تمکنت سے کہا۔ فقیہ نے اپنا معاملہ پیش کیا۔ ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اس گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص اندر داخل ہوا جس کے آ جانے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے۔ نماز پڑھنے والے کی نماز باطل ہو گئی اور روزے دار کا روزہ ہی باطل ہو گیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بہلول نے برجستہ کہا، گھر میں داخل ہونے والا شخص اس عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا، جس کے بارے میں یہ خبر ملی تھی کہ دوران سفر انتقال کر گیا ہے۔ اس عورت نے حاکم شرع کی اجازت سے اسی مرد سے عقد کر لیا تھا جو اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے 2 اشخاص کو اجرت دی تھی کہ وہ مرحوم شوہر کی قضا نمازیں ادا کرے اور روزے رکھیں۔ اسی اثنا میں پہلا شوہر سفر سے واپس آ گیا کیونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی، چنانچہ اس کے آتے ہی دوسرا شوہر اس عورت پر حرام ہو گیا۔ ان دونوں اشخاص کی نماز اور روزہ باطل ہو گئے جو شوہر کو مردہ سمجھ کر اس کے لیے پڑھی اور رکھے جا رہے تھے۔ مرحبا مرحبا، بہت خوب بہلول، بعض اوقات تو تمہاری دیوانگی فرزانوں کو بھی مات دے دیتی ہے۔ ہارون نے ستائش کی۔ باقی وزیر اور امیر بھی داد تحسین دینے لگے۔ شور کچھ کم ہوا تو بہلول کہنے لگا، کیا عالی جاہ کی اجازت ہے؟
کہ میں بھی حضرت فقیہ سے ایک سوال کروں؟ اجازت ہے۔ ہارون نے کہا کہ کیا آپ تیار ہیں؟ بہلول نے پوچھا ضرور پوچھو۔ فقیہ نے نخوت سے کہا کہ فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک مٹکا شیرہ اور ایک مٹکا سرکہ موجود ہے، ہم اس سے سلن ہین تیار کرنے کے لیے ایک پیالہ سرکہ اور ایک پیالہ شیرہ مٹکوں میں سے نکالتے ہیں اور دونوں کو کسی برتن میں ملا دیتے ہیں۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو ایک چوہا مرا پڑا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ مرا ہوا چوہا سرکے کے مٹکے میں تھا یا شیرے کے مٹکے میں؟ ہارون محفوظ ہوا۔ اہل دربار بھی مسکرائے۔ سب کی نگاہیں فقیہ پر لگی ہوئی تھی کہ وہ اس معاملے کو کس طرح حل کرے گا۔ وہ گہری سوچ میں مستغرق ہو گیا اور بہت دیر تک ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ ہارون اتنا انتظار نہ کر سکا اور بولا بہلول نے تمہارا معاملہ حل کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا، تمہیں بھی اس کے سوال کا جواب اسی طرح دینا چاہیے۔ فقیہ نادم سا ہو گیا، اس کی نگاہیں جھک گئی، اسے اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا ہی پڑا۔ عالی جامع یہ معاملہ حل نہیں کر سکا، اس کی پیشانی عرق آلود تھی۔ ہارون نے بہلول کی طرف دیکھا۔ بہلول بہتر یہی ہے کہ تم خود اس معاملہ کو حل کر دو۔ بہلول مسکرایا، کیا حضرت فقیہ ابھی بھی اپنی ناسمجھی کے قائل ہوتے ہیں یا نہیں؟ فقیہ بولا، بہلول تم نے مجھے احساس دلا دیا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں، کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اسے کمتر خیال نہیں کرنا چاہیے۔ تو سنیے جناب، ہمیں چاہیے کہ اس چوہے کو سگنجین سے نکال کر اچھی طرح دھو لیں، پھر اس کا پیٹ چاک کریں۔ اگر اس کے پیٹ میں سرکہ ہوا تو سمجھے کہ وہ سرکے کے مٹکے میں تھا، اگر شیرہ ہوا تو پھر اس نے شیرے میں ڈبکی لگا کر جان دی ہے، لہٰذا جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں ہو اس شے کے مٹکے کو ضائع کر دینا چاہیے۔ اہل دربار اش اش کر اٹھے۔ ہارون بہت محفوظ ہوا، اس نے بہلول کو آفرین کہی۔ فقیہ نے سر جھکایا اور 1000 اشرفیاں اس کے سامنے ڈھیر کر دی۔ بہلول نے تمام اشرفیاں سمیٹ کر اپنی جھولی میں ڈالی اور محل سے باہر نکلتے ہی انہیں ضرورت مندوں میں بانٹنے لگا۔ جب وہ اپنے بسیرے پر پہنچا تو اس کی جھولی خالی تھی۔ چند دن نہیں گزرے تھے کہ ہارون نے بہلول کو طلب کیا۔ وہ اس کے محل میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ شراب کے نشے میں مخمور دجلہ کے کنارے اپنے شاندار محل کے حجروں میں بیٹھا شور مچاتی لہروں کا تماشا دیکھنے میں مہو ہے۔ بہلول کو دیکھتے ہی وہ نشے کی ترنگ میں بولا، بہلول اس روز تو نے اس بیچارے فقیہ کا ناقتہ بند کر دیا تھا، اتفاقاً تیرا داؤ لگ گیا تھا اور وہ احمق بھی نرا گاؤں دی نکلا، مگر آج میں تجھے عاجز کر کے رہوں گا اور اس جھروکے میں سے تجھے دجلہ میں پھینکوا دوں گا اور تو اسی طرح دجلہ کی موجوں میں غوطے کھائے گا جس طرح تیرے معمہ میں چوہا شیرہ اور سرکے کے مٹکے میں ڈبکیاں لگاتا رہا تھا، اور اگر میں نے معاملہ بوجھ لیا تو؟ بہلول نے کہا، تو پھر 1000 اشرفیاں انعام میں ملیں گی۔ اس نے بڑی شان سے کہا، جناب عالی، مجھے اشرفیوں کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، ہاں میری ایک اور شرط ہے، اگر وہ منظور ہے تو کوئی بات بھی ہے۔ بہلول بولا، بیان کرو۔ ہارون نے حکم دیا، اگر میں نے معاملہ کا صحیح جواب دیا تو اس کے بدلے میں 100 قیدیوں کو رہا کرنا ہوگا، مگر وہ جن کے نام میں بتاؤں گا۔ بہلول نے اپنی شرط پیش کی۔ ہارون ہنسا، یہ بات تو بات کی ہے، مگر مجھے منظور ہے، پہلے تم مہمہ تو پوچھ لو۔ دیکھو تمہیں غوطے دلانے کے لیے دجلہ کی موجیں کتنی بے قرار ہیں، موجوں کی بے قراری کی زبان تو وہ سمجھ سکتے ہیں جو دریاؤں کا رخ موڑ دینے کی طاقت رکھتے ہیں، آپ اپنا معاملہ پوچھیں۔ بہلول نے کڑے لہجے میں کہا۔ ہارون گویا ہوا، تو سنو، اگر کسی شخص کے پاس ایک بکری، ایک بھیڑیا اور گھاس کا گٹھا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ دریا پار کرے تو اسے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ نہ بکری گھاس کو کھائے اور نہ بھیڑیا بکری کو؟ بہلول نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا اور برجستہ کہا، اس شخص کو چاہیے کہ بھیڑیا اور گھاس کو کنارے پر چھوڑے اور بکری کو دریا کے پار لے جائے، پھر وہ واپس آ کر گھاس لے جائے اور گھاس کو تو اس کنارے پر چھوڑ دے لیکن بکری کو واپس لے آئے، اب بکری کو تو اس کنارے پر چھوڑ دے لیکن بھیڑیا کو پار لے جائے، واپس آ کر وہ بکری کو لے جا سکتا ہے۔ اس طرح نہ بکری گھاس کھائے گی نہ بھیڑیا بکری کو کھا سکے گا۔ ہارون حیران ہوا، بہت خوب بہلول، آج تو ستارے تمہارے حق میں تھے۔ ستارے ناحق کچھ بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ تو حق کو پہچانتے ہیں، اب عالی جا بھی میرے حق کو پہچانیں اور اپنا وعدہ پورا کریں۔ بہلول نے جرات سے کہا، درست، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، تم منشی کو ان قیدیوں کے نام لکھوا دو، وہ داروغہ زند ان کو دے دے گا تاکہ ان قیدیوں کو رہا کر دے۔ ہارون نے فراخ دلی سے کہا۔ بہلول نے ان اشخاص کے نام لکھوا دیے اور چلا آیا۔ ہارون کا نشہ اترا تو اس کے مقرب نے اسے وہ فہرست دکھائی جو بہلول نے لکھوائی تھی اور بولا، حضور نے بہلول کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فیاضی کا برتاؤ کیا ہے، اگر آپ اس فہرست کو ایک مرتبہ ملاحظہ فرما لیں
تو بہت مناسب ہوگا۔ ہارون نے فہرست دیکھی تو ہوش میں آ گیا۔ او بہلول، تو کیسا غضب کا شریر اور فسادی ہے! یہ سب تو ان لوگوں کے نام ہیں جنہیں بغاوت کے جرم میں قید کیا گیا ہے۔ یہ لوگ موسیٰ بن جعفر کے دوست دار ہیں اور خلافت ہاشمیوں کا حق سمجھتے ہیں۔ علی جا، میں بھی اس فرشت کو دیکھ کر کھٹک گیا تھا، اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ حضور اس پر ایک نگاہ ڈال لیں۔ یہ سب کے سب تو باغی ہیں۔ مقرب نے کہا، مگر ہم وعدہ کر چکے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ دیوانہ ہمیں بدنام کرے۔ ہارون نے فکر مندی سے کہا، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضور 10 آدمیوں کی رہائی کا حکم صادر فرمائیں جن کا جرم ذرا کم سنگین ہے، صفر ہم 7 خود بڑھائیں گے۔ مقرب نے ہوشیاری سے کہا۔ ہارون مسکرایا، اس دیوانے کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ مزید ایسے ہی کہانیوں کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔